من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها معزز محترم حاضرین جمع، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کی عظمت سے متعلق موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی اہم اور انقلاب آفرین موضوع ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا، ہماری زندگیوں میں اصلاح ہو جائے گی۔ یوں تو آج کے اس دور میں جتنے زیادہ اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں، اصلاحی پروگرام ہو رہے ہیں، اور جتنے زیادہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ظاہری طور سے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، جہاں بھی دیکھو، آف لائن آن لائن ہر جگہ، لیکن اصلاح بہت کم نظر آتی ہے۔ کوشش بہت ہو رہی ہے، اصلاح نہیں ہے، اصلاح کا کوئی جو ہے عنصر بہت کم نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اصلاح کا جو اصول قرآن نے بیان کیا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں اصلاح کا اصول کیا بیان کیا کہ جو اصلاح کرنے والا ہے پہلے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کرنے والا اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور ہر کسی کی اصلاح کرتا رہے تو اصلاح ہوگی کہاں سے؟ مثال کے طور سے ایک گلی، ایک سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اور ہر کسی سے آپ کہتے ہیں آج اپنے گھر کے سامنے کچرا مت پھینکو، گندگی مت رکھو اور صاف ستھرا رکھو، اور خود آپ اپنے گھر کے سامنے گندگی پھینکتے ہیں اور ہر کسی کو روک رہے ہیں، اور دوسرا بھی آپ کو روکتا ہے لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ مسئلہ یہی پہ آ کر کے رک جاتا ہے، اصلاح نہیں ہو پاتی کیونکہ ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس سے اچھی بات کہنے والا کون شخص ہوگا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اسی آیت میں اللہ نے اس کو جوڑ دیا، اسی آیت کے ٹکڑے میں کہ وہ نیک عمل بھی کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا بھی ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کمی کو دور فرما دے، جو بھی اصلاح کے لیے اٹھے پہلے اپنی اصلاح کر لے، انشاءاللہ ایسے اگر ہر آدمی کوشش کرے، اصلاح کرنے والا اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھے تو لوگوں کو خیر ملے گا، لوگوں کے اندر انقلاب آئے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحم اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے درس میں ایک غلام بیٹھا کرتا تھا اور وہ اپنے آقا کی طرف سے بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ ابن الجوزی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ جو ہے غلام آزاد کرنے کی فضیلت کیوں نہیں بیان کر دیں کہ کہیں میرے آقا کے دل میں بات بیٹھ جائے مجھے آزاد کر دیں۔ تو کئی مہینوں کے بعد، یعنی ہفتہ گزر گئے، مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، وہ غلام مایوس ہو گیا، وہ سمجھنے لگا کہ شاید ہماری بات پر علامہ نے دھیان نہیں دیا، بھول گئے ہوں گے۔ کئی مہینے کے بعد وہ مایوس ہو گیا تو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے غلام آزاد کرنے کی فضیلت پر بہترین خطبہ دیا، اتنا بہترین خطبہ دیا کہ وہ آدمی جو اس کا مالک تھا رونے لگا، اور جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، واز ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، فوراً اس نے غلام کو بلایا اور کہا آج سے تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ وہ نوجوان گیا غلام، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگا آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ کئی مہینے گزر گئے، میں انتظار کرتا رہا کہ آپ کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے، آپ اگر نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے میرے آقا کے دل میں رحم آ جائے، وہ ثواب اور اجر ثواب کے لالچ میں مجھے جو ہے آزاد کر دے۔ انہوں نے عذر بیان کیا، کہا سنو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں غلام آزاد کر سکتا، اور میں نے یہ سوچا کہ جب عمل نہیں کریں گے تو ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا۔ کئی مہینے کے بعد جب میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا تو میں نے غلام آزاد کیا، اور غلام آزاد کرنے کے بعد میں نے اس موضوع پر خطبہ دیا تاکہ میری بات میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ یہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل سے جب کوئی بات کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد تو اس کی بات میں اللہ رب العالمین تاثیر رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو تمام لوگوں کی اصلاح کے لیے نازل کی گئی ہے، ہر انسان اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام بندوں کے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے اور قرآن سے وہ دور ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے کیا ہدایت ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا موضوع اس لیے رکھا گیا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی کہ قرآن سمجھنے کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، قرآن کے معنی مفہوم جاننے کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں جب تک وہ قرآن سے قریب نہیں آئے گا قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ کم سے کم وہ تلاوت کرنے والا بن جائے، قرآن کو اٹھانے والا بن جائے، قرآن کو کھولنے والا بن جائے تو انشاءاللہ آگے مرحلے میں وہ پڑھے گا بھی۔ جب قرآن کی تلاوت سے اس کے دل میں نور پیدا ہوگا، اس کے دل کو سکون ملے گا تو سوچے گا جس کے پڑھنے سے اتنا سکون مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے اتنا جو ہے لطف آتا ہے تو سمجھیں گے تو کتنا سکون ملے گا اور کتنی ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے چاہے ایک پارہ، دو پارہ، ایک پیج، دو پیج، ایک رکوع، دو رکوع، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ڈر سے ان کے دل بھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید یہ دل کی صفائی کا بہترین علاج ہے۔ جن کا دل گناہوں سے، بے حیائی سے، بغض سے، نفرت سے، شرک سے، کفر سے بھرا ہوا ہے، ان کے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ کر اپنے صحابہ کو سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کی صورتوں کے ذریعہ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. قرآن کی صورتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، تلاوت کر کے، تو دل پاک ہو جاتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے بڑا دلوں کو سکون دینے والا کوئی ذریعہ نہیں. دلوں کو اگر سکون چاہیے تو قرآن سے ملے گا. آج دیکھیے یوٹیوب میں بہت سارے جو ہے چینل بنے ہوئے ہیں قرآن کی تلاوت کے نام پہ، آپ دیکھیں گے نا تو اس میں بے شمار غیر مسلموں کے کمنٹ نظر آئیں گے آپ کو. غیر مسلم حضرات جن کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، قرآن کا مطلب نہیں جانتے، وہ بھی ان آیتوں کو سن کر کے اور کہتے ہیں بڑی جو ہے تسلی ملتی، بڑا سکون ملتا. اور ایک مسلمان کے لیے اگر قرآن کی مجلس، درس قرآن کی مجلس رضائی جائے تو بھاگ جاتا ہے. وہ کتنے غیر مسلم ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن قرآن سنتے. وہ آواز کی خوبصورتی، تلاوت کا جو اثر ہوتا ہے، تلاوت کی جو لذت ہوتی ہے. آپ چینل دیکھیے جو قرآن کی تلاوت کے اوپر جتنے ویب سائٹ بنے ہوئے یوٹیوب وغیرہ میں، دیکھیے کتنے غیر کمنٹ کرنے والے غیر لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ قرآن سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے. سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ قیامہ، کوئی بھی سورت لے لیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ذکر اللہ و اعظم سبب لطمانینۃ القلوب، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے. نماز ہے اور قرآن، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں ہدایت کے لیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ہم اس قول سے اپنے دل کا جائزہ لے سکتے ہیں. حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں تفقد الحلاوۃ فی ثلاث، ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو. ایمان کی لذت 3 چیزوں میں تلاش کرو. نمبر 1 الصلاۃ، نماز کی ایمان کی لذت نماز میں تلاش کرو. نمبر 2 القرآن، ایمان کی لذت قرآن کی تلاوت میں اور قرآن سننے میں تلاش کرو. اور اس کے بعد نمبر 3 الذکر، اللہ کے ذکر میں جو صبح و شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تسبیح و تحلیل ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے ذکر میں جو ہے ایمان کی لذت تلاش کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر تمہیں نماز میں ایمان کی لذت نہیں ملتی، اگر تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان کی لذت نہیں ملتی، اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے، صبح و شام کے اذکار سے، دعاؤں سے، تسبیح و تحلیل سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دلوں پہ مہر لگائی جا چکی، تمہارے دلوں پہ مہر لگائی جا چکی، تمہارے دل بند ہو چکے ہیں، ان کو اللہ نے مغلق کر دیا، بند کر دیا دروازہ. غور کیجئے قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہے، نماز سے کتنی محبت ہے. ہفتہ واری نمازیوں کے علاوہ کتنے نمازی مسجدوں میں آتے ہیں جمعہ کے علاوہ. اگر لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہی تو مسجدیں ویران کیوں ہوتی؟ اگر قرآن مجید سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تو رمضان کے علاوہ قرآن یہ گرد و غبار سے نہیں ہٹ جاتا. اگر ذکر و اذکار سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تو موبائل میں صرف شارٹ دیکھتے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ رہتے. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے اپنے دلوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما. اسی طرح قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کا گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو. آؤ خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو غور سے سنو. یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے. بہت سارے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو کفار اور مشرکین قرآن پڑھنے کے ٹائم چیختے تھے، چلاتے تھے، شور و ہنگامہ کرتے تھے، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی اور وہ سارے لوگوں کے لیے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اسی طرح سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا بیٹا وہیں لیٹا ہوا تھا.
اور گھوڑا بھی بدا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بھڑکنے لگا قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ جانور میرے بچے پر جو ہے حملہ نہ کر دے، اس کو کچل نہ دے۔ تلاوت روکی تو اس کی جو ہے بھڑکنا اس سے بند ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر وہی سلسلہ جاری ہو گیا۔ صبح اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا میں تلاوت کر رہا ہوں اور میرا جانور بھڑک رہا ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں جانور میرے بچے کو کچل نہ دے، میں رک گیا۔ اس کے بعد پھر پڑھنے لگا، پھر جانور بھڑکنے لگا۔ اس کے بعد دیکھا آسمان کی طرف کہ ایک جو ہے بدلی کا ٹکڑا ہے، اس میں ستارے جھلملا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری سنائی، کہا اے سید ابن حضیر، اے میرے صحابی، وہ جو ہے جو بدلی کا ٹکڑا تھا وہ بدلی کا ٹکڑا نہیں، اللہ رب العالمین کی سکینت تھی، اللہ کی سکینت تھی جو اللہ کی طرف سے تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ اور اس بدلی کے ٹکڑے میں جو ستارے جھلملا رہے تھے وہ ستارے نہیں تھے، رب العالمین کے فرشتے تھے۔ کون تھے؟ رب العالمین کے فرشتے۔ اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک تو لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں میوزک کی آواز ہے، آج فلاں جو ہے سیریل کی آواز ہے، فلاں سیریل کی، فلاں پروگرام کی، فلاں گیم کی آواز ہے، کتنی بے حیائی کی آوازیں اور غلط آوازیں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو قرآن سے معمور کرنے کی اور قرآن سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ بالکل ویران اور جو ہے خراب گھر کی طرح ہے، اور جو بالکل گھر بھی اجڑ جائے، ویران ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا کرنا چاہیے، قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اگر کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت قرآن کے ذریعہ ملے گی۔ کیوں؟ ایک حدیث ہے، راوی حدیث ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ، صحابہ سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور اس کے بعد کہا خوش اس لیے ہو جاؤ کہ تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آج ہمارے زمانے میں اصلاح نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ صرف ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، ترغیب والی بات، ترہیب والی بات، یعنی تبشیر بھی ہے اور تنذیر بھی ہے، ڈرانا بھی ہے اور بشارت بھی سنانا، اچھی باتیں بھی سنانا کہ لوگ قریب آئیں، لوگ فائدہ سنیں، لوگ اس کی عظمت کو اور فوائد کو سن کر کے کسی بھی نیکی کے اس کے قریب آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، بشارت بھی دیتے تھے، خوشخبری بھی سناتے تھے، ڈراتے بھی تھے۔ اس آیت میں اس حدیث میں بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا نعم ہم لوگ گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فإن هذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ سے جڑنا چاہتے ہو رسی کو پکڑ لو۔ جب کوئی آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو لوگ رسی پھینکتے ہیں، رسی پھینکتے اس کو پکڑ لے، ہم کھینچ کر نکال لیں گے تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے تو اس قرآن کو پکڑنا ہوگا، اس قرآن سے جڑنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس قرآن مجید کے ذریعہ بہتوں کو عزت عطا فرماتا ہے جو عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور جو قرآن کو فراموش کر دیتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا به، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، ولن تضلوا ولن تهلكوا ابدا، کبھی بھی اس کے بعد بعدہ ابدا، کبھی بھی اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج قرآن کی محبت سے مثال سمجھ لی ہے تو آپ ان لوگوں سے بات کر کے دیکھو جو قرآن بچوں کو سکھاتے ہیں، بطور ٹیوشن کے قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، لوگ ان کو کتنی اجرت دیتے ہیں، اور جو بچوں کو سائنس اور میتھ اور 10ویں اور 12ویں اور 14ویں کی تیاری کراتے ہیں، لوگ اس پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کتنے قرآن پڑھنے والوں کی لوگ اجرت مار لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ فلاں دن نہیں آئے، فلاں دن نہیں آئے، آپ کو پورا پیسہ نہیں ملے گا۔ یعنی 1500 بھی بچوں کی قرآن کی تعلیم پہ دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اور اسی کرلا ڈپو کے پاس کتنے ہوٹل لگے ہوئے ہیں، 12-1 بجے تک، 2 بجے تک لوگ وہاں پہ کیا کیا کھا کر کے اپنی تندرستی برباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر بیماریوں کو خریدتے ہیں۔ لیکن جہاں دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے، قرآن کی عظمت کے لیے خرچ کرنے کی
बात आए, वहां लोगों के पास पैसे नहीं रहते। आखिर इन होटलों में जो 1000, 2000, 3000 का खाना आप खाते हैं, अगर वही अपने घर में बनाकर खाए तो कम में होगा कि नहीं होगा? कम पैसे में हो जाएगा, तंदुरुस्त भी आप रहेंगे। लेकिन हाय अफसोस, हमारे नौजवानों की अक्सरियत ज्यादा है, हमारे मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है। इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए कि पैसा कहां खर्च करना चाहिए और हम कहां खर्च कर रहे हैं। अगर हम दीन के रास्तों में खर्च करें, तालीम के रास्ते में खर्च करें और लोगों की इस्लाह और फलाह बहबूदी के लिए खर्च करें, तो मुसलमान इतना बेचैन जिंदगी नहीं गुजारेगा, मुसलमानों को राहत और सुकून मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, कहा कि देखो कुरान एक ऐसी किताब है, मजबूती से उसको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करो। कुरान से हमारे दिलों में इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा, एक राह पर आ जाएंगे, सारे लोग तौहीद समझ जाएंगे, कोई मुशरिक नहीं रहेगा, सारे लोग इत्तिबाए रसूल का मकाम समझेंगे, कोई बिदअती नहीं रह जाएगा, कुरान से इत्तेहाद पैदा होगा। और कुरान मजीद के जरिया अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। इसकी एक दूसरी दलील है, वो दलील ये है कि ये कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की महबूब तरीन किताब है, उसको अल्लाह ताला ने नाजिल करने के लिए अपने सबसे महबूब रसूल को चुना है, महबूब पैगंबर को चुना है, महबूब महीने को चुना है और महबूब रात को चुना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और ये कुरान मजीद के जरिया, इस कुरान मजीद के जरिए अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। इसकी तीसरी दलील यह है कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हर नमाज की हर रकात का हिस्सा बना दिया है। जब तक कोई बंदा कुरान मजीद की तिलावत नमाज में नहीं करता, सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं कर लेता, तब तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये हदीस है, इस बात की दलील है कि कुरान को अल्लाह से कितना प्यार है कि अल्लाह ताला की जो महबूब तरीन इबादत है नमाज में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तिलावत को हर आयत का रुकन बना दिया कि हर आयत में पढ़ना वाजिब और जरूरी है। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह कुरान पढ़ने वालों से कितनी मोहब्बत करता है। कुरान पढ़ने वालों से, चाहे वो नमाज में कुरान पढ़े, फर्ज नमाजों में पढ़े, रात की तिलावत करे, रात की नमाजों में तो और ज्यादा महबूब अल्लाह ताला के नजदीक को बंदा हो जाएगा। तो कुरान मजीद के जरिए अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को पढ़ने वाले को अपना महबूब बना लेता है। और इसी तरह से कुरान मजीद ये ऐसी अजीम तरीन किताब है कि जो कुरान को पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। जो कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह उसके छोटे छोटे गुनाहों को दरगुजर करता रहेगा, मिटाता रहेगा। अल्लाह का फरमान है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। आप नेकी करोगे तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ऐसे ही माफ करेगा। और कुरान तो अल्लाह की महबूब तरीन नेकी है, कुरान की तिलावत को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और इसी तरह से कुरान एक ऐसी किताब है जो क़यामत के दिन आपके कब्र से उठते ही आपसे मुलाकात करेगा। ये ऐसी किताब है, ऐसी अजीम किताब है और ऐसा अल्लाह का कलाम है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीह में इस रवायत को सही करार दिया, शवाहिद की बिना पर 2829 नंबर पे नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यल्का साहिबुल कुरान यल कुरान यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन ये कुरान मजीद साहिब कुरान से, जो कुरान का हाफिज है, जो कुरान को याद करता है, उससे मुलाकात करेगा। और वो जब मुलाकात करेगा, जैसे इंसान कब्र से उठेगा ना, सही हदीस है, इंसान कब्र से उठेगा तो देखेगा मेरे सामने एक दुबला पतला इंसान हाजिर है। दुबला पतला इंसान कुरान वो दुबले पतले इंसान की शक्ल में हाजिर होगा। तो ये कहेगा, इंसान उस आदमी से कहेगा जो कब्र से उठेगा, कहेगा क्या तू मुझे पहचानता है? हल तारिफुनी, क्या तू मुझे पहचानता है? तो कहेगा मैं नहीं पहचानता। तो वो कुरान हाफिज कुरान से कहेगा, अरे मैं वही कुरान हूं कि जिसकी वजह से तू दिन की गर्मी को और रात के अंदर अपनी नींद को कुर्बान किया करता था। दिन में गर्मी बर्दाश्त करता था, दिन में भूख और प्यास की शिद्दत में रोजा भी रखता और तिलावत भी करता था, और रातों में उठकर नमाज भी पढ़ता था और कुरान की तिलावत भी किया करता था। मैं वो हूं अज़मातुका फिल हवाजिर, कि सख्त गर्मी के दिनों में मैंने तुझे प्यासा रखा और आरामदेह बिस्तर होने के बावजूद मैंने तुझे रात में बेदार रखा। तू मेरी वजह से बेदार होकर कुरान की तिलावत करता था। और उसके बाद वही कुरान से मिलकर कहेगा कि अरे साहिब कुरान, आज हर तिजारत करने वाले को उसकी तिजारत का नफा मिलने वाला है, लेकिन आज जितना नफा साहिब कुरान जैसे ताजिर को मिलेगा, किसी और ताजिर को नहीं मिलेगा।
قرآن پڑھنے والا بھی ایک تجارت کرنے والا ہے نا, قرآن پڑھ کر اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں خلد ہمیشگی دی جائے گی. اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو خوبصورت قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی دولت جمع کی جائے تو اس جوڑے کا حق ادا نہ کر سکے, اس کی قیمت ادا نہ کر سکے. تو والدین کو جب اللہ بلائے گا تو والدین کہیں گے اے اللہ اتنا بڑا انعام مجھے کیوں مل رہا ہے, یہ اتنے بڑے جو ہے عالیشان لباس میں ہم کو کیوں ملبوس کیا جا رہا ہے, میں تو سمجھ نہیں پایا, میں نے تو دنیا میں ایسی نیکی نہیں کی ہے. تو وہ کہے گا جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ. میری مائیں بہنیں جو یہاں موجود ہیں, میرے بھائی اور میرے دوست احباب جو موجود ہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے, ان کے لیے بڑی بشارت ہے. وہ کہیں گے اللہ اتنا بڑا عمدہ لباس ہمیں کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ, تمہارے بچوں کے قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے. لیکن ہائے افسوس, آج تحفیظ القرآن کے پروگراموں میں چلے جائیے, کبھی کبھی جانے کا موقع ملتا ہے, کوئی بھی بچے کا ایک گارجین بھی بچوں کے حفظ قرآن کے مسابقے میں, ان کی تقریری مسابقے میں, ان کے کسی اور مقابلے میں شریک نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے اسکول والے اور کالج والے اسکول ڈے کے موقع پر, اسکول میٹنگ کے موقع پر میسج ڈال دے. میں دیکھتا ہوں اسکولوں میں جگہ نہیں رہتی ہے, اتنی خواتین جمع ہو جاتی ہیں, اتنے گارجین جمع ہو جاتے ہیں کہ جگہ نہیں رہتی ہے صرف وہ میٹنگ سننے کے لیے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے, اس کے سر پہ دستاری حفظ رکھا جا رہا ہے, فون کر کے اساتذہ بلاتے ہیں, آ جائیے آج سے آپ کا بچہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے, یا آپ کا بچہ آج قرآن کے جو ہے تلاوت کرے گا, تقریر کے مسابقے میں حصہ لے گا. میں دیکھتا ہوں 90% لوگ نہیں آتے, 90% لوگ نہیں آتے. وہ سوچتے ہیں ارے حفظ قرآن ہی تو کر رہا ہے, کون سی بڑی دولت لے رہا ہے. کتنے لوگ مجبوری میں بچوں کو حفظ قرآن میں ڈال دیتے ہیں, چلو کہیں نہیں ٹک رہا ہے حافظ جی کے پاس بٹھا دو. میرے بھائیوں, نیتوں کو بھی درست کرنا ضروری ہے, نیتوں کو بھی درست کرنا ضروری ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, حوصلہ افزائی کرو ٹھیک ہے, لیکن جو بچہ حفظ قرآن کر رہا ہے, علم دین سیکھ رہا ہے, قرآن کی سورتوں کو یاد کر رہا ہے, اس کی بھی حوصلہ افزائی کرو, اس کی بھی حوصلہ افزائی کرو. کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع آپ کو اسی بچے سے ملے گا جو قرآن کو سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن, قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن یہ سفارشی بن کر کے آئے گا. اسی طرح قرآن مجید جن لوگوں نے یاد کیا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے حفظ قرآن کو تم سے چھین لے, حفظ قرآن کی دولت سے تم کو محروم کر دیں. میں اس لیے استدلال کرتا ہوں اس آیت کریمہ سے, کیونکہ آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے ہمارے پیغمبر اگر ہم چاہیں تو قرآن کو ختم کر دیں, قرآن کو مٹا دیں, قرآن کو آپ سے چھین لے, پھر آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی وکالت کرنے والا بھی نہ ملے گا. یہ وارننگ اللہ نے دی ہے. میرے بھائیو, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مصحف ہمارے قرآن ہمارے میں جو ہے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے, ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے. بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حروف کو اٹھا لے, مٹا دے قرآن کے حروف کو, اوپر سے قرآن لکھا رہے اور ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کھولیں, اس میں کوئی سورہ نہ پائے, کوئی آیت نہ پائے, ہمارے دل کے اندر کیسا احساس ہوگا, کیسا احساس ہوگا کہ قرآن سے ہم محروم ہو گئے. اسی طرح بہت سارے لوگ حفظ کر کے قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں, آیتوں کو یاد کرتے ہیں, بھلا دیا جاتا ہے ان سے قرآن کی آیتوں کو ان کے دلوں سے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں نے قرآن کی عظمت اور اس کی تلاوت سے متعلق جو بھی فضائل اور فوائد سنے ہیں, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے 2-4 آیتوں کی 2-4 صفحات کی تلاوت بھی کر لیا کریں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے قریب ہونے کے لیے تیرے قرآن کو پڑھا کریں. جب ہم قرآن سے قریب ہوں گے یقیناً تجھ سے قریب ہو جائیں گے. قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا. رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے, غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور تقوی اور جو ہے پرہیزگاری عطا فرما. رب العالمین جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بھی مصیبت زدگان ہیں سب کی مصیبتوں کو رفع فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کو
امن و سکون چین اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم.